بخارا ایک شہر ہے اور اب بھی ہے، بہت بڑا ہے. اور یہ جو روس نے 5 ملک آزاد کیے ہیں، ان 5 آزاد کیے ہوئے ملکوں میں ایک ملک ہے ازبکستان. اس ازبکستان کا کیپٹل تو ہے تاشقند، اور اس کی جو اس کی کنٹری کی جو بڑی سٹی ہے وہ اس کے بعد نمبر ہے سمرقند کا، اور اس کے بعد نمبر ہے بخارا کا. اب بھی بخارا بہت بڑی سٹی ہے. تو یہ جو 5 ملک جو آزاد کیے گئے یہ سب اسلامی ملک تھے، اور یہ ملک کہلاتے تھے ماوراء النہر، یعنی آؤٹ آف ریور. وہاں ایک ندی ہے، اس ندی سے مکہ کی طرف جو ہے وہ عراق کہلاتا تھا، اور اس ندی سے جو نارتھ کی طرف کا حصہ ہے وہ ماوراء النہر کہلاتا تھا. تو یہ ماوراء النہر کے جو علماء تھے، اور خاص طور پر بخارا کے علماء تھے، ان علماء نے قرآن کریم میں یہ رکوع لگائے ہیں. پورے قرآن کریم میں جو رکوع لگائے ہیں یہ بخارا کے ماوراء النہر کے علماء نے، اور بخارا کے علماء نے قرآن کریم میں یہ رکوع لگائے ہیں. ایک فتاوا کی کتاب ہے، اس فتاوا کی کتاب کا نام ہے فتاوا تتار خانیہ. اس کو تاتار خانیہ بھی کہتے ہیں، تاتار خانیہ بھی کہتے ہیں اور تتار خانیہ بھی کہتے ہیں. یہ ایک فتوے کی کتاب ہے اور بہت بڑی کتاب ہے. ابھی وہ مکمل چھپی نہیں ہے، اس کی 5 جلدیں چھپی ہیں. اور دہلی کے قریب میں ایک جگہ تھی اندر پت، وہاں کے ایک عالم تھے، ان کا نام ہی عالم تھا، محمد عالم. تو وہ محمد عالم اندر پتی، اور وہ دہلی کے کوئی سبب میں تھا، دہلی کا سبب تھا وہ. تو محمد عالم اندر پتی نے یہ کتاب لکھی ہے، اور محمد عالم اندر پتی کا انتقال ہوا ہے 786 ہجری میں. یہ بسم اللہ کا عدد ہے، بسم اللہ کا عدد ہے 786، 786. یہ 786 جو بسم اللہ کا عدد ہے، اسی سن میں 786 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے یہ فتاوا کی کتاب لکھی تھی، اور اس زمانے میں دہلی میں یا اس کے قریب میں کوئی بہت بڑا امیر تھا، حکومت کا کوئی بہت بڑا ذمہ دار تھا، اس کا نام تھا تتار خان. اس تتار خان سے ان کی دوستی تھی. اور اس زمانے میں جب کوئی کتابیں لکھا کرتے تھے تو بادشاہوں کے، امیروں کے نام کے طرف منسوب کیا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے، چونکہ تتار خان سے ان کی دوستی تھی، تو اس امیر کی طرف منسوب کر کے اس کا نام رکھ دیا تھا فتاوا تتار خانیہ. اس فتاوا تتار خانیہ میں یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں جتنے رکوع لگائے گئے ہیں یہ ماوراء النہر کے علماء بخارا نے یہ سارے رکوع لگائے ہیں. اب ادھر کے جو ماوراء النہر کے علماء کی جو محنتیں اور کتابیں ہیں یہ سب ادھر اور نارتھ کی طرف گئی، اور ہمارا جو ہندوستان ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، نیپال ہے، برما ہے، اور چین تک چلے جاؤ، یہ سب یہاں جو کتابیں آئی تھی ماوراء النہر کے علماء کی کتابیں ادھر بڑھی. اور عرب علاقہ جو ہے اس سے ان کا تعلق زیادہ نہیں رہا. کیوں؟ یہاں جو حکومت بادشاہوں نے کی وہ سب ادھر افغانستان اور غزنی کی طرف سے بادشاہ اتر کر یہاں آئے اور ادھر حکومت کی. تو جدھر سے بادشاہوں نے آ کر حکومت کی وہیں کے علماء اور وہیں کی کتابیں آئی. اور عربوں نے حکومت کی لیکن بہت شروع میں، تقریباً 100 سال انہوں نے حکومت کی، پھر ان کا حکومت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اس لیے عربوں سے ان ملکوں کا تعلق کم رہا اور ادھر کے علاقے سے ان ملکوں کا تعلق زیادہ رہا. تو یہاں کے سب قرآن کریم ادھر آئے. اس لیے ہمارے جو یہ ایشیا ہے، اس ایشیا نہیں، ایشیا میں تو عرب بھی آتے ہیں، بلکہ یہ جو پاکستان سے لے کر کے افغانستان، پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش اور نیپال اور تبت اور چائنا اور یہ سب پورا علاقہ ہے، اس علاقے میں جو قرآن کریم پھیلے اس میں وہ رکوع لگے ہوئے تھے. اور وہ ادھر عربوں کے علاقے میں جو قرآن کریم تھے ان میں وہ رکوع نہیں تھے، کیونکہ ان کی کتابیں ادھر نہیں گئی. یہ جو قرآن کریم میں رکوع لگائے گئے ہیں وہ اس حساب سے لگائے گئے ہیں کہ روزانہ تراویح میں ہر رکعت میں امام ایک رکوع پڑھے تو 27ویں شب میں قرآن کریم مکمل ہو جائے گا. اس حساب سے انہوں نے رکوع لگائے ہیں کہ شروع سے کوئی رکوع وہ کاٹنے واٹنے کی ضرورت نہیں، ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھو اور ہر پر رکعت ایک ایک رکوع پڑھتے چلے جاؤ، ایک ایک رکوع پڑھتے چلے جاؤ، ایک ایک رکوع پڑھتے چلے جاؤ، تو 27ویں شب میں تراویح پوری ہو جائے گی.
وہ پہلی تاریخ رمضان کی پہلی تاریخ سے 27ویں تاریخ تک جتنی تراویح اس کی جتنی تراویح آئیں اس کی تمام جتنی رکعتیں ہیں ان کے جتنے کوانٹٹی ہے اتنے رکوع لگائے. یہی حساب سے انہوں نے لگایا ہے تاکہ ان اماموں کو جو بیچارے عربی نہیں جانتے انہیں کہاں رکنا اور کہاں سے اگلی رکعت میں شروع کرنا یہ بیچارے کیا جانے, تو عربی جانتے ہی نہیں. لہذا ان کو معنی کی رعایت کر کے انہوں نے رکوع بنا کر دیے کہ یہاں سے اتنا پڑھ کر رکوع کرو, پھر یہاں سے اتنا پڑھ کر رکوع کرو, پھر یہاں سے اتنا پڑھ کر رکوع کرو. رکوع کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے اتنا پڑھ کر رکوع کرو, اور 27ویں شب میں قرآن کریم پورا ہو جائے گا, نہ ایک رکوع بچے گا نہ ایک رکوع کم پڑے گا. اس ترتیب سے رکھے ہیں انہوں نے, اور معنی کا لحاظ کر کے انہوں نے یہ سب رکوع تقسیم کر کر کے بیان کیے ہیں.